أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ آیات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح الحدیبیہ کے بعد عمرۃ القضاء کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ صلح الحدیبیہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا. اب سن 7 ہجری میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرط کے مطابق تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن مشرکین کی طرف سے یہ خدشہ ہے کہ وہ جو کچھ معاہدہ ہوا اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں جب کہ مسلمان احرام میں ہوں گے اور معاہدہ بھی ہو چکا ہے، اگر ایسے ناگفتہ بھی حالات پیش آ جائیں تو مسلمان کیا کریں گے؟ اور جوار حرم میں اگر قتال کی نوبت پیش آ جائے اور اشہر حرم میں یہ نوبت پیش آ جائے تو پھر اللہ کے حکم پر مسلمان کیسے عمل کریں گے؟ یہ اہم ترین سوال تھا. مسلمانوں کو اس تناظر میں ہدایت دی جا رہی ہے اور کہا گیا اگر ایسے ناگفتہ بھی حالات پیش آ جائیں تو ایسے موقع سے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں سے قتال کریں، مسلمان بھی ان سے قتال کر سکتے ہیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اللہ کا حکم ہوا اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں. وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. واقعتاً غور کرنے کی بات ہے، یہ اسلام کی تاریخ میں، بلکہ اسلام کی 20 سالہ تاریخ میں قرآن مجید میں پہلی مرتبہ مسلمانوں سے یہ لفظ کہا جا رہا ہے وقاتلو. اس سے پہلے اب تک یہ لفظ نہیں کہا گیا. مکہ مکرمہ میں مسلسل اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ تلقین رہی فاعف عنہم واصفح، بس معاف کیجئے، درگزر کیجئے. واہجرہم ہجرا جمیلا، ہمیشہ معافی کا اعلان ہوتا رہا اور درگزری کی بات کہی جاتی رہی. لیکن اب جب کہ دشمنان اسلام کی طرف سے اگر ایسے حالات پیش آ جائیں تو پہلی مرتبہ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اسی لیے علماء نے بتایا کہ قتال کے سلسلے میں یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن واقعتاً آپ غور کریں کہ اسلام نے قتال کی اجازت دی بھی ہے تو کن شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف خون خرابی کی اجازت دے دی گئی، فساد برپا کرنے کی اجازت دے دی گئی، بلکہ بڑی تاکید کی گئی ہے. سب سے پہلی شرط کیسی کڑی شرط لگائی گئی اور کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
کہ قتال کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں کہہ کر اس بات کو بتلا دیا گیا کہ اسلام کے اندر جو جنگ ہوتی ہے وہ خودی کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا کے لیے ہوتی ہے۔ جو اسلام میں قتال ہوگا وہ مال کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ زر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، زیور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ زن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ جاہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ زمین کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ ملک کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بات کہی جا رہی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے قانون کی تنفیذ کے لیے ہونا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کن لوگوں سے قتال کی اجازت دی جا رہی ہے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے قتال کریں، جو قتال نہ کریں، جو تم سے لڑائی نہ کریں، ان سے لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ ان لوگوں سے جو میدان میں خود اتر آئیں۔ تو ظاہر ہے جو میدان میں اتر آئیں اور تمہارے سامنے برسر پہکار ہو جائے تو پھر اب ان کا مقابلہ کرنا تو تمہارے لیے ضروری ہے، تو ان کے مقابلے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور پھر قوت کے ساتھ یہ بھی بات کہی گئی ہے حد سے تجاوز نہ کرو۔ واقعتاً قرآن مجید میں کیسی بات کہی گئی ہے، یہ بات جو قرآن مجید کہتا ہے جنگ کی تاریخ میں یہ تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، وَقَاتِلُوا کی تلقین سب لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جنگوں کی تاریخ میں آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا وَلَا تَعْتَدُوا۔ یہ صرف اسلام ہے جو اپنے پیروکاروں کو تلقین کرتا ہے ایسے موقع سے جب کہ لوگ مشتعل ہوں، انتقام کی آگ بھڑک رہی ہو، لیکن اسلام ایسے موقع سے بھی تاکید کرتا ہے حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ان اصولوں پر ہوگی جو اللہ نے بتلائے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی ہے۔ اپنی خواہشات کے مطابق جنگ نہیں ہوگی، یہ قتال اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کے موقع سے، جنگ کے موقع سے یہ ہدایات دی ہیں کہ یاد رکھو عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، وہ لوگ جو خلوت نشینی اختیار کر چکے ہیں ان کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ آبادی کو نشانہ نہ بنایا جائے، بے گناہوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے یہاں تک ہدایت دی گئی کہ باغ اور درختوں کو کاٹا نہ جائے، ان کو جلایا نہ جائے، آبادی کو ویران نہ کیا جائے، ایسی تلقین کی گئی ہے۔ تو وَلَا تَعْتَدُوا کے اندر یہ تمام باتیں مراد ہیں۔ جنگ کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہاں مسلح نہ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ جس کو قتل کیا گیا اس کے ناک کاٹی جا رہی ہے، کان کاٹے جا رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جس اسلام نے یہ ہدایات دی ہوں، پھر کسی بستی کے اوپر بم گرائے جائیں، کہیں انسانوں کو ایذا پہنچانے والی اور تکلیف دینے والی، ہلاک کر دینے والی گیسیں چھوڑی جائیں، ان کا تعلق اسلام کی جنگ سے نہیں۔ اسلام کے اندر جنگ اندھی نہیں ہوتی ہے، اسلام نے جنگ کی اجازت دی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، وَلَا تَعْتَدُوا، اور اتنی قوت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اگر حد سے تجاوز کریں گے تو پھر ان کی یہ جنگ، ان کا یہ قتال وہ جہاد نہیں بلکہ فساد ہوگا، اور وہ اللہ کے یہاں قبولیت نہیں پائے گا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے، ان کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، ان کے لیے وعید ہے۔ پھر قرآن مجید آگے کہتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے بدعہدی کی، جو بدعہدی کریں، بغاوت کریں، شرارت کریں اور قتل کے در پہ رہیں، تو اب ایسے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ عام لوگوں کے متعلق یہ بات نہیں کہی گئی ہے، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان پر غالب آ جاؤ، جہاں تم ان کو پاؤ۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ایسے مفسد ہوں، جو ایسے شرارتی اور باغی قسم کے لوگ ہوں،
جو اس اسلام کو، مسلمانوں کو اور حق کا کلمہ بلند کرنے والوں کو، حق کی بات کہنے والوں کو، سچائی کا علم اٹھانے والوں کو جو قتل کے در پہ رہتے ہوں، اب ان سے مقابلہ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر انگلی اٹھائی جائے۔ کون سا دنیا کا قانون ہوگا جو باغی کا مقابلہ کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو؟ یہاں ان باغیوں کے مقابلے کی بات کہی جا رہی کہ جو بغاوت پر اس طرح سے اگر اتر آئیں تو پھر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور امکانی بات کہہ دی گئی کہ ان کو نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ کی طرف اشارہ کر کر کہا گیا ہے۔ اور اس موقع سے بتلایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ، اور فتنے سے مراد یعنی یہ بغاوت کا فتنہ، بدعہدی کا فتنہ، یہ شرارت کا فتنہ، یہ سخت ہے من القتل، اس طرح کے قتل سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بغاوت اور یہ شرارت تو خود قتل کا دروازہ کھولتی ہے، اس لیے ایسے فتنے کو سخت ترین اور قتل سے بھی سنگین اس کو بتلایا گیا۔ اور مسلمانوں سے یہ ہدایت کی گئی کہ مسجد حرام ظاہر ہے کہ ایک محترم جگہ ہے، اس کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جوار حرم میں قتال کریں، اس میں کسی طرح کی پیش قدمی کریں، اس سے ان کو روکا گیا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قوت کے ساتھ کہا گیا کہ تم سے قتال نہ کرنا مسجد حرام کے جوار میں، مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں۔ لیکن اگر وہ خود قتال کریں اور قتل کے در پہ ہو جائیں تو اب ایسے موقع سے پھر مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے۔ یقیناً اب جب کہ تمہارے اوپر یہ الغار ہو رہی ہو، اب یہاں تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تو اگر اب ایسا کرو گے تو خودکشی کے مرادف ہو جائے گا۔ کوئی تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے، تمہاری گردن زدنی کرنے کے لیے آئے اور تم اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، کوئی قانون تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہاں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس طرح سے تمہارے ساتھ یہ حرکت کریں اور جوار حرم میں اگر وہ تمہارے اوپر وار کریں تو اب شریعت تمہیں اجازت دیتی فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر تم سے قتال کریں تو تم بھی ان سے قتال کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کہ اسی طرح کافروں کی، یعنی ایسے کافروں کی سزا ہے۔ یہ جو سزا دی جا رہی ہے یہ ان کافروں کی ہے، ان حق کا انکار کرنے والوں کی ہے جو بغاوت پر آمادہ ہو جائیں، جو عہد شکنی کریں، جو شرارت کریں، جو کسی طرح کا پاس و لحاظ نہ رکھیں، انسانیت کا کھلا ہوا کھلواڑ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اب ان کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے، ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے۔ آگے پھر قوت کے ساتھ یہ بات بھی بتلا دی گئی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ٹھیک ہے انہوں نے یہ نالائکیاں کی، لیکن اگر ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے کفر سے اور اس قتل و قتال سے توبہ کر لیں، باز آ جائیں، تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دائمی اور ہمیشہ کا مجرم گردانا جائے اور ان کو معافی نہ دی، کہ نہیں، اللہ کی طرف سے اگر وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں تو اللہ کیا ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور رحمت نچھاور کرنے والا ہے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد کی جو ہدایات ہے وہ اگلی آیات میں آئیں گی۔